اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امائلہ سلطان۔ شو میں آج میرے ساتھ نور محمد قصوری صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، بے نظیر صاحبہ کے مشیر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے سیاسی جماعتوں کے کردار کے اوپر بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ جمہوری عمل میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ قصوری صاحب بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ جمہوری عمل میں سیاسی جماعتیں ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا، تو ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جمہوری جو عمل ہے اور سیاسی جو مطلب پارلیمانی سسٹم ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہی مل کر، چاہے اپوزیشن میں ہوں، چاہے حکومت میں ہوں، چاہے غیر پارلیمانی سیاست میں ہوں۔ غیر پارلیمانی سے مقصد یہ ہے کہ جو جن کی کوئی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہوتی، ان کا تمام کا رول ایک بہت ہی ڈیموکریٹک کو مطلب ہے کہ اگر جمہوریت کے نمود و نمائش آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو اکانومی پر، سیاست پر، نیشنل ایشوز پر کرتی رہتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ پچھلے 20-25 سالوں میں یہ ہو گیا کہ خاص طور پہ ضیاء الحق نے جو یہ ایک سسٹم اس نے نئی ڈاکٹرائن، وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھے، نہیں ڈکٹیٹر تھے، اس نے ایک نئی ڈاکٹرائن سیاست میں انٹروڈیوس، مثبت مطلب جو ہے نا نتائج کی بات، مثبت نتائج کی اس نے بات کی، اور اسی کے مطابق چاہے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو، چاہے غیر جماعتی الیکشن ہو، اس نے کوشش کی کہ وہ لوگ الیکشن میں آئیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہوں، ان کی مرضی کے لوگ ہوں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے یہاں ایک غیر سیاسی لوگوں پر مشتمل، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک یہ سمجھے کہ ایک حلف نامے پہ دستخط کیے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی سیاسی پارٹی سے، نہ کسی سیاسی جماعت سے۔ اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے تو ہماری یہ جو نمائندگی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو میں یہ سب اس زمانے سے یہ پھر وہ ایسا ہوا 85 میں جو ہے الیکشن ہوئے، اس میں تمام لوگ ہی وہی آئے جو غیر سیاسی تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ غیر سیاسی لوگ آئے تو کسی نہ کسی طریقے سے جو پارٹیز میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے بھی ایک اس سسٹم کو اس حوالے سے وننگ کینڈیڈیٹ، ایک نیا تصور، پہلے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شکل، یا جو بھی وہ مطلب پولیٹیکل لوگ جو جدوجہد کرتے تھے، جن کا جمہوریت کے لیے بڑی کوشش ہوتی تھی، کنٹریبیوشن، ان لوگوں کو پرائرٹی دیتے تھے۔ لیکن بعد میں 85 کے بعد انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ کیا وننگ کینڈیڈیٹ کا۔ تو انہوں نے بھی یہاں سے مارکیٹ سے وہ میٹیریل جو کسی نہ کسی طریقے سے وہ الیکشن میں مطلب جیت سکتے تھے وہ اٹھایا۔ اس کے بعد یہ جو الیکشن ہوئے 90 میں، اس میں ایک IGI ترتیب دی گئی، تو اس کو سپریم کورٹ ہے اس الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دی گئی، غیر جمہوری قرار دے چکی ہے۔ تو یہ تاثر پاکستان میں بن گیا کہ پاکستان میں سیاست کی ضرورت نہیں۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ کی اور مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز کی جو سپورٹ ہے نا وہ ضروری ہے، تو آج پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنا جو وہ سیاسی جمہوری جو رول تھا کہ عوام کے پاس جانا، عوامی مسائل کی بات کرنی، عوام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، آج تو کوئی عوامی مسائل کی بات ہی نہیں کر رہا، سب کو اپنے اپنے انٹرسٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے نا اب ان کو یہ یقین ہو گیا ہے، خاص طور پہ یہ 20-25 سالوں میں، کہ اب عوام کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں مطلب جو کسی نہ کسی طریقے سے مطلب انفلوئنشل ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ تو یہی تو رہا۔ تو خاص طور پہ جب یہی عوام تو ان کو اپنے ووٹوں سے لے کر آتی ہے، تو پھر انہی کے اگر مسائل حل نہیں کرنے تو کیسے یہ نظام چلے گا؟ یہ عمران خان نے جب یہ الیکشن 2013 میں لڑا تو انہوں نے مطلب اس وقت 65 سیٹوں پر دھاندلی ہوئی جو کہ بعد میں ثابت بھی ہو گئی۔
تو اس کو جب جو یہ 2018 میں دوبارہ الیکشن ہوئے, مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جان بوجھ کر ہرایا گیا تھا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں. اچھا. انہوں نے تو کئی فورموں پہ بات کہی, دھرنے کی شکل میں بھی, اچھا. پارلیمنٹ میں بھی, کہ آپ یہ 4 حلقوں کو ہی کھول کے تو پھر اب 18 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی آئی ہے تو پھر یہ اپوزیشن پارٹیز کیوں ان کو وہ سلیکٹڈ کا نام دیتی ہیں اور یہ کہتے ہیں جن کی ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے, پھر ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں نا, میں یہی اسی لیے یہ چاہتا ہوں یہ کلیئر کروں جی کہ اگر الیکشن میں دھاندلی نہ ہوتی جی تو عمران خان 140 سیٹوں کے بجائے 190 سیٹیں لیتا. اچھا. اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو عمران خان کی فیور میں نہیں ہوئی, اچھا اچھا. ان لوگوں کی فیور میں ہوئی ہے پنجاب میں اور مطلب جنوب, جو لوگ مطلب گئے کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ سے. عمران خان کا تو اس الیکشن میں سپاہی بھی نہیں تھا کوئی, نہ اس کا پنجاب میں بیوروکریسی میں, نہ اسٹیبلشمنٹ میں, نہ دوسرے اداروں میں. اگر کہیں اس کی فیور میں کسی نے کوئی بھی غلطی کی ہوتی, کوئی دھاندلی کی ہوتی, تو کوئی نہ کوئی آدمی آ کے ضرور باہر بتاتا جرنلسٹوں کو, یہاں اتنے ڈبے اٹھائے. جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے اسٹیبلشمنٹ مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے, ان کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ان کو کام کرنے ہی نہیں دیا جا رہا. تو اس طرح کا عمل کیوں ہے؟ اپوزیشن پارٹیز مل کر جمہوری نظام میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں حکومت کے ساتھ. اگر یہ لوگ صرف اپنے انٹرسٹ کو ہی دیکھتے رہیں گے تو ہمارا ملک تو ڈوب جائے گا. یہ تو دیکھیں بہت نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کی آپ کئی سطح پر آپ دیکھ لیں, بین الاقوامی سطح پر, جیسے کہ مطلب ہے کہ ابھی سیکورٹی کونسل میں اور دوسرے اداروں میں پاکستان کی نمائندگی مؤثر نہ ہونے کی وجہ, اور جو لوکل ہمارا انفلوئنس ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے کئی جگہ ہمیں خفت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے تو یہ ہے نا, ہمیں ایک دیوار کھینچنی پڑے گی. نیشنل ایشو اور اپنے ذاتی مفادات اور پاکستان کے قومی مفادات. یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ پاکستان کے قومی مفادات کی بات آتی ہے, جیسے مطلب آرمی چیف کی مطلب ہے کہ توسیع کا مسئلہ تھا, اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ تھا, اس کے لیے آئین سازی ہونی تھی. یہ اپنا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ابھی قانون سازی ہوئی, بھائی آپ مطلب رات گئے تک تو آپ چیمپئن بنے ہوتے ہیں, شور مچا رہے ہوتے ہیں, آپ کے جو بھونپو ہیں وہ رات کو 1 بجے کے بعد آپ یکدم خاموشی ہو جاتی ہے اور آپ ان کو یونینیمسلی سپورٹ کرتے ہیں. نیشنل یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ابھی یہ بجٹ پر دیکھیں کتنا شور شرابہ ہوا کہ ہم بجٹ اپروو نہیں ہونے دیں گے اور اس کے بعد بجٹ ایکشن, چلو وہ تو بجٹ تو انہوں نے منظور کرا ہی لینا تھا, وہ سمپل اکثریت سے ہونا تھا, نہ سینٹ میں جانا نہیں تھا. لیکن یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو دیکھیں, انہوں نے مطالبہ کیا کہ 35 مطالبے, انہوں نے کوئی سیاسی مطالبہ نہیں رکھا کہ جمہوریت کے عمل کے لیے ہمیں یہ چاہیے یہ وہ, انہوں نے اپنے کہ اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہمیں رعایتیں دی. لیکن میں آج یہ کہتا ہوں نواز شریف کے خاندان سے اور مسلم لیگ نون کے لوگ, کیا آج عمران خان اسی طریقے سے مانیٹرنگ کر رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کے, اسی طریقے سے ڈائریکشن دے رہا ہے جیسے ایک منٹ میں یہی ادھر بھی ہوں, جو اپنا ڈائریکشن دے رہا ہے یہ اپنا اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو, کہ آپ شہباز شریف کے ساتھ یہ سلوک کریں گے جیسے کہ مشرف کے زمانے میں ہوتا تھا, یا نواز شریف کے اپنے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے خلاف جب اکاؤنٹیبلٹی کے جو ہوتے تھے ان میں تو آپ ججوں کو کہتے تھے کہ اتنی سزا دینی ہے, نواز شریف صاحب پھر خوش ہوں گے, ملک قیوم کی شکل میں, سیف الرحمان کی شکل میں اور دوسرے لوگ ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ آج اس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں وہ شدت نہیں ہے, وہ ڈائریکشن نہیں ہے جیسی سیف الرحمان کے, نواز شریف کے, اسی طریقے سے نواز شریف کے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو یا موجودہ حکومت کو سٹرونگ سپریم کورٹ کے ایک جج سے سپریم کورٹ کے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ایک مانیٹرنگ جج مقرر کرے, چاروں صوبوں میں ہائی کورٹوں کے جج ہیں وہ مانیٹرنگ کریں تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کے یہ پروسیس سے یہ چلے. اور یہ قصوری صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو بلیک میلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم حکومت کو پرفارم تو کرنے دیں؟
نہیں یہ بلیک میلنگ کو تو آپ اسی صورت میں ختم کر لیں گے جب یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. جیسے کہ نواز شریف جا کے بیٹھ گیا جی دنیا میں کبھی مطلب سزا یافتہ بندے کو باہر نہیں جانے دیا گیا. اس کے بعد شہباز شریف کو رعایت مل جاتی ہے اور دوسروں کو, اور وہ یہ تاثر جان بوجھ کے اداروں کو مطلب ہے کہ ہمارے جو ادارے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, اس کو ذرا وائنڈ اپ کر دیں. صرف آدھے منٹ میں کر دوں. یہ جان بوجھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اداروں سے, اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے ہماری مفاہمت ہو گئی ہے اور ہم اپنے ورکرز کو یہ مطلب ہے کہ یقین دہانی کرانے لے کہ آپ فکر نہ کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے مطلب کہ ڈیل ہو گئی ہے. وہ جان بوجھ کے یہ تاثر مطلب دیتے ہیں. اس لیے یہ جو ہے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے اور اداروں کو, جمہوری ادارے وہ اپنی جگہ کام کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ادارے اپنی جگہ, بیوروکریسی کے اپنے, تاکہ پاکستان آگے چلے. بالکل. ناظرین, حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیز کو بھی اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا, ورنہ یہ ملک اسی طرح رہے گا بلکہ ہم لوگ مزید کہہ لیں دشواریوں کا سامنا کریں گے. تو آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.